اب یہاں پر جو جنگ ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور حضرت عائشہ کے درمیان، یہ اجتہادی مسٹیک تھی. ہوا کیا تھا، میں تھوڑا سا بتاتی ہوں آپ کو. ہوا یہ تھا کہ حضرت عثمان کے زمانے میں، ان کی خلافت کے دور میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اسلامی حکومت بہت بڑھ گئی تھی اور بہت سے مسلمان جو ہوئے تھے، نئے مسلمان، ان کا نہ ان کو صحیح علم تھا اسلام کا، ابھی انہوں نے پورا علم نہیں حاصل کیا تھا، اور نہ ان کا عقیدہ اتنا اسٹرانگ تھا. اب ان کو مصر سے ایک گروپ اٹھا کہ ہم کو یہ جو گورنر بنایا ہے حضرت عثمان نے، ہمیں وہ پسند نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں گورنر جو ہوتا تھا یا بادشاہ ہوتا تھا یا خلیفہ ہوتا تھا، وہی بھی امام بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی مذہبی شریعت کو بھی وہی تم پر نافذ کرتا تھا، اور وہی تم کو تمہارے ساتھ جیسے تمہارے فائنینشیل کے معاملے، تمہارا زکوٰۃ کلیکٹ کرنا اور دوسرے معاملات، اور اس جگہ کے بارے میں صحیح فیصلے کرنا، ایک گورن کرنا اس جگہ کو، وہ سارے کام گورنر کرتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو گورنر بنایا تھا وہ ان کا کوئی رشتہ دار تھا، مگر حضرت عثمان نے تو اس کو ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے مصر کا گورنر بنایا تھا. اب مصر سے ایک گروہ اٹھا کہ ہمیں یہ گورنر نہیں چاہیے. اصل میں وہ گروہ کیا تھا کہ ان کو پابندی پسند نہیں آ رہی تھی کوئی بھی اسلام کی. مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن ابھی ان کے دلوں میں اتنا اسلام نہیں آیا تھا، اور وہ بس چاہ رہے تھے اپنی مرضی سے اپنے اندر سے کسی کو گورنر بنا لیں تاکہ وہ اپنی منمانی کریں اور مسلمان بھی کہلائیں، اسلام کے فائدے بھی اٹھائیں، لیکن اسلام کی پابندیاں ان کو نہ اٹھانی پڑے. تو وہ لوگ نکلے کہ ہم حضرت عثمان خلیفہ کے پاس جا رہے ہیں اپنی شکایتیں لے کر، اور ہم چاہ رہے ہیں ہمارے گورنر کو بدل دے. اب جب یہ نکلے تو انہوں نے بڑا، جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ایک موب مینٹالٹی ہوتی ہے کہ بڑے شور ہنگامے سے نکلے، تو پھر وہ جس شہر سے نکلے وہاں سے اور لوگوں کو جمع کرتے گئے، ان کے سیم مینٹالٹی کے لوگ ان کے ساتھ جمع ہوتے گئے کہ ہاں ہم کو بھی اپنا گورنر نہیں پسند ہے، ہم بھی جاتے ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک لشکر سا بن گیا، اور وہ گئے حضرت عثمان کے پاس. لمبی ڈیٹیل ہے، میں اس کو شارٹ کرتی ہوں. بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پھر بہت سی غلط قسم کے ان کے اوپر الزامات لگائے، جس کے حضرت عثمان نے ان کو سب جواب دیا. وہ سارے جھوٹے الزامات تھے ان پر، لیکن انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ آپ جو ہیں وہ ریزائن کریں اپنے عہدے سے، ٹھیک ہے، آپ خلافت سے ریزائن کریں. انہوں نے ان کو ایک حدیث یاد آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی حضرت عثمان سے کہ تم کو اللہ ایک لباس پہنائے گا، یعنی ایک عہدہ دے گا، تو کچھ لوگ تم کو زبردستی کریں گے کہ تم اس لباس کو اتار دو، یعنی اس عہدے سے استعفیٰ کر دو. تو تم اس وقت ان کی بات مت ماننا، کیونکہ اللہ نے تمہیں وہ عہدہ دیا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے خلاف نہیں جاؤں گا، میں اپنے عہدے سے نہیں اتروں گا، ٹھیک ہے، اپنی خلافت سے میں استعفیٰ نہیں دوں گا. اچھا، جو اسلامی فوج تھی وہ حضرت عثمان کو، جو بھی وہاں اس وقت دفاع کے لیے مسلمان تھے، ان کو حضرت عثمان نے کہہ دیا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہاں پر جنگ ہو مدینہ میں، کہ مسلمان سے لڑے، اس لیے تم لوگ میرا دفاع مت کرو، میری جو نصیب میں ہوگا وہ ہوگا، ٹھیک ہے. حضرت عثمان نے ان لوگوں کو سب کو بری کر دیا کہ مجھے، اور بلکہ ان کو زبردستی کیا کہ تم لوگ مجھے اکیلا چھوڑ دو، میرے ساتھ جو ہوگا وہ ہوگا، میں ان کی خلافت نہیں چھوڑوں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا تھا، لیکن اگر ان کو میری جان لینی ہوگی تب بھی تم لوگ جنگ مت کرو ان سے. بہرحال آخر کار انہوں نے حضرت عثمان کو بہت اذیتیں بھی دی اور ان کو پھر شہید کر دیا. جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو اس وقت کوئی بھی، حضرت علی بھی نہیں موجود تھے اور کوئی بڑے بڑے صحابہ میں سے کوئی نہیں تھا، کیونکہ حضرت عثمان نے خود ہی سب کو منع کر دیا تھا کہ آپ لوگ کوئی بھی انٹرفیئر نہ کریں. اب یہ کس نے شہید کیا؟ اب جو ہوا کہ حضرت علی کو بنا دیا گیا خلیفہ. حضرت علی اس وقت نہیں چاہ رہے تھے کہ مجھے خلیفہ بناؤ. اس فتنے کے دوران
لیکن کچھ لوگوں نے انسسٹ کیا کہ نہیں، اسلامی حکومت کو ابھی سنبھالنا ضروری ہے اور آپ خلیفہ بنائیں. انہوں نے بیعت کی حضرت علی کے ہاتھ پر. اب حضرت علی جو تھے جب خلیفہ بنے تو اب لوگوں نے ان سے مطالبہ کرنا شروع کیا کہ آپ حضرت عثمان کی شہادت جن لوگوں نے کر دی ان کو پکڑے، ان کو سزا دے. اب 10,000 لوگوں کے جھمگٹ میں سے کن لوگوں نے مارا؟ اب حضرت علی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی یہ معلوم کر سکے کہ ہوا کیا، کس نے مار دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو. اور حضرت علی کا بھی یہی تھا کہ اتنے سارے لوگ، فتنہ پسند لوگ ابھی موجود ہیں یہاں پر، اور ابھی میں ان کو پکڑ کے مارنا شروع کروں گا تو ایک خطرہ بڑھ جائے گا کہ مسلمانوں میں جنگ ہو جائے گی، ملک کے اندر ہی اندر جنگ ہو جائے گی. اور افواہیں یہ تھی کہ باہر کی کچھ ملک بھی اسلامی حکومت پر حملہ کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے تھے. تو حضرت علی نے یہ ڈیسائیڈ کیا، یہ ان کا اجتہاد تھا. انہوں نے سوچا کہ میں ایک آدمی کے قتل میں ہزاروں آدمیوں کو مار نہیں سکتا ہوں اور نہ میں فتنہ شروع کر سکتا ہوں، تو میں اس بات کو فی الحال روک کر میں ملک سے ہنگامی حالات پر کنٹرول کرتا ہوں. ابھی سارے لوگوں نے بیعت بھی نہیں کی تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو کہ گورنر تھے، انہوں نے بھی ابھی بیعت نہیں کی تھی. تو اب یہ سارے مسئلے حل کرنے تھے ان کو. انہوں نے چاہا کہ مجھے تھوڑا وقت دو، مجھے ابھی رش نہیں کرو، ٹھیک ہے. لیکن حضرت معاویہ ایک طرف سے پریشر ڈال رہے تھے کہ اگر آپ نے قاتلوں کو نہیں پکڑا اور ان کو سزا نہیں دی تو میں آپ کے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا، میں آپ کو خلیفہ نہیں مانوں گا. اور حضرت معاویہ جو تھے وہ پورے شام میں ان کا کنٹرول تھا. تو گویا حضرت معاویہ جب بیعت نہیں کرتے تو سارے شام کے لوگ بیعت نہیں کرتے. گویا اسلام کی حکومت 2 منٹ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اسلام کی جو ایک ریاست تھی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی. دوسری طرف کچھ صحابہ حضرت عائشہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ حضرت علی فیصلہ نہیں کر رہے، اگر آپ انشاءاللہ انوالو ہوں گی، آپ ان سے زور دیں گی ان کو تو وہ فیصلہ کریں گے. تو حضرت علی کے اس رویے پر احتجاج کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے اس طریقے سے خوش نہیں ہیں کہ آپ نے ابھی تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو نہیں پکڑا ہے، حضرت عائشہ راضی ہو گئی. اور حضرت عائشہ اس وقت مکہ میں تھی، وہ چلیں اور ان کے ساتھ کچھ لوگ چلے. تو پھر جس طرح سے لوگ سنتے گئے کہ حضرت عائشہ جا رہی ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے حضرت علی کے پاس کہ آپ جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کریں، تو لوگ جمع ہوتے گئے، خود بخود جمع ہوتے گئے. اس کے ایک طرح سے 30,000 کا مجموعہ جمع ہو گیا، جب تک حضرت عائشہ جو تھی وہ بصرہ میں گئیں. بس انہوں نے مدینہ کے بجائے بصرہ میں گئیں. وہ حضرت علی کو بصرہ کے گورنر نے کہا کہ بھائی یہ تو یہاں تو مشکل ہو گئی ہے، 30,000 لوگ بیٹھے ہیں، اب میں آپ کے انڈر میں کام کر رہا ہوں یا میں ان کے انڈر میں، تو آپ پلیز آئیں اور اس مسئلے کو حل کریں. تو حضرت علی پھر اپنے جو فوج جمع ان کے ساتھ تھی وہ شام جا رہے تھے حضرت معاویہ سے بات کرنے کے لیے کہ وہ اپنی ضد اس طرح سے نہ کریں کہ میں بیعت نہیں کروں گا، وہ بیعت کر لیں تاکہ ایک حکومت بن جائے اور وہ اس مسئلے کو حل کریں. بہرحال پھر حضرت علی پہنچے وہاں پر بصرہ، اور اب یہ ہوا کہ بصرہ کے باہر حضرت علی کی فوج تھی اور بصرہ کے اندر حضرت عائشہ کے پاس 30,000 لوگ تھے. پھر ان کے درمیان حضرت علی نے ایک جو ہوتا ہے نا، جو پیغام لے کر جاتا ہے، جو بیچ میں صلح کروانے والا ہوتا ہے، اس کو مقرر کیا. اور وہ بیک اینڈ فورتھ دونوں کے سے باتیں چلتی رہی. 3 دن ہو گئے. پھر یہ صلح ہوئی اس بات پر کہ حضرت علی جو ہیں وہ اپنی فوج میں سے جتنے لوگ وہ جو آئے تھے ایجپٹ سے اور دوسری جگہوں سے، ان کو ڈھونڈ کے نکالے اور ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کر کے حضرت عثمان کے قاتلوں کا فیصلہ کرے. حضرت عائشہ اور دوسرے لوگ اپنے بات پر قائم رہے. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، میں اگر تم لوگ
اسی بات پر ہو تو میں یہ کرنے کو تیار ہوں. بہرحال یہ ان کے مذاکرات چل رہے تھے. ایسے میں جو لوگ فتنے والے تھے، جو آلریڈی اب وہ اسلامی فوج میں بھی گھس گئے تھے، اب ظاہر اتنے لوگوں کو کون کہاں سے الگ کرے، کون جانے کون پہچانے. تو انہوں نے 2000 لوگ اس وقت نکلے رات کے وقت، اور انہوں نے اپنے آپ کو 2 گروہ میں تقسیم کیا، اور انہوں نے دونوں فوجوں پر حملہ کر دیا، اور زور زور سے اس طرح کے باتیں کی جیسے کہ سامنے والی فوج نے ہم پر اچانک رات میں حملہ کیا ہے. تو یہ نیند سے سب اٹھ کر گڑبڑا کر سب ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے. دونوں فوجوں میں جیسے کہ جنگ چھڑ گئی. اب اس جنگ کو روکتے روکتے ظاہری باتیں، اتنی بڑی تعداد کے لوگ آپس میں تلواروں میں غصے سے لڑ رہے ہیں، اپنی اپنی جانوں کو بچا رہے ہیں یا جو کچھ کر رہے ہیں، اب اس میں کون کس کی سنتا. ٹھیک ہے، ان کو روکتے روکتے سارا دن گزر گیا، اور فائنلی ان کو روکا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ جو اونٹ تھا وہ زخمی ہوا، تو حضرت عائشہ اپنے اونٹ سے گر گئی. ان کا ہودج تھا، وہ اپنے جو بگی سی بنی ہوتی ہے نا، اس پر سے وہ ان کے اونٹ زخمی ہو کے بیٹھ گیا، تو حضرت عائشہ کا وہ ہودج بھی گر گیا. پھر جب یہ سب دیکھ کر لوگوں کے اندر جنگ رک گئی. پھر حضرت علی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بات کی، اور ان کو پہنچا دیا دوبارہ مدینہ عزت کے ساتھ. اور جو کچھ سامان بکھرا پڑا تھا لوگوں نے اٹھا لیا تھا، وہ سارا کا سارا حضرت علی نے اس کو مسجد میں رکھوایا کہ لوگ اپنا اپنا سامان لے لیں، کیونکہ اسلام میں جب جنگ ہوتی ہے تو جو سامان بچتا ہے وہ جیتنے والی فوج لے لیتی ہے. لیکن حضرت علی نے اناؤنس کیا کہ جو بھی جہاں جس کا بھی سامان ہو خود جا کے ڈھونڈ کے پہچان کے لے لے مسجد سے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اور حضرت علی نے بھی ایک دوسرے سے کہا کہ ہمارا مقصد لڑنے کا نہیں تھا، اور دونوں نے ایک دوسرے کے لیے دعا کی اور پھر چلے گئے. تو یہ تھی جنگ جمل. ٹھیک ہے، اب اس جنگ جمل کے لیے اس حدیث میں جو ہم نے پڑھا کہ یہ جو صاحب تھے، اس کے راوی جو ہیں، ان کا اجتہاد یہ تھا کہ حضرت علی کی رائے صحیح ہے، ابھی جو ہے وہ حضرت علی کو موقع ملنا چاہیے، ان کے خلافت کو مضبوط ہونا چاہیے. تو پھر اتنے سارے لوگوں میں سے حضرت عثمان کے جو قاتل ہیں ان کا پتہ کر سکیں گے ہم. تو بہرحال وہ اس وجہ سے حضرت علی کی مدد کے لیے جا رہے تھے. لیکن جو ابو بکرہ ہیں، انہوں نے اس حدیث سے جو انہوں نے سنائی کہ 2 مسلمان ایک دوسرے کو جب قتل کرتے ہیں تو دونوں جہنم میں جاتے ہیں، تو یہ حدیث سے انہوں نے غلط مطلب لے کے ان کو روکا کہ حضرت احنف بن قیس کو روکا کہ آپ انوالو نہ ہو اس معاملے میں، کیونکہ یہ دونوں گروپ جو لڑ رہے ہیں وہ دونوں اس حدیث کی مصداق سے دونوں لڑنے والے جہنم والے ہو جائیں گے. تو یہاں پر ان کی بہت بڑی غلطی تھی. یہ جو ابو بکرہ ہیں، انہوں نے ایک حدیث کو دوسری جگہ پر لگایا جہاں پر وہاں لگنی نہیں چاہیے تھی. اس سے وہ ایک حکم نکالا کہ یہ دونوں گروہ جو لڑ رہے ہیں دونوں بھی اب اسلام کے اس سے خارج ہو گئے اور وہ جہنم میں جائیں گے. تو دیکھیں یہاں پر ہمیں ایک بہت اہم سبق ملتا ہے کہ قرآن اور حدیث سے کبھی بھی جلدی سے مطلب نہ نکالیں. ایک آیت پڑھ لیں اور کہیں ہاں یہ تو یہاں پر تو یہ ہے، تو اب میں اس کو کوئی اہم مسئلے میں کبھی بھی ایک آیت اور ایک حدیث پڑھ کر کبھی بھی فیصلہ کرنا، یہ بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے. کیونکہ قرآن اور حدیث کو اس کے کانٹیکس میں سمجھا جاتا ہے، مسائل کو کانٹیکس میں سمجھا جاتا ہے. دیکھیں آج کل جو فتنے ہو رہے ہیں، جو لوگ جیسے سوئسائڈ بامبنگ کرتے ہیں، یا جو لوگ جہاں بھی چاہتے ہیں کتنے لوگوں کو مار ڈالتے ہیں جا کر، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی ایسی آیات کو کہ ان کو جہاں پاؤ مار دو اور یہ کرو وہ کرو، اس طرح کی آیت کو کوٹ کرتے ہیں، اور وہ اس کو آؤٹ آف کانٹیکس لے کے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دنیا میں فتنہ کرتے ہیں. تو ہمارے لیے ایک سبق ایڈیشنل اس میں یہ ہے
کہ نیم حکیم جس طرح خطرہ جان ہوتا ہے، اسی طرح تھوڑا سا علم کے ساتھ انسان اگر بڑے بڑے فتوے کر دے، بڑے بڑے معاملات میں فیصلے دینا شروع کر دے تو وہ بھی بہت بڑا مصیبت اور فتنہ ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے ان لوگوں نے یہ فتنے میں پڑے. یہ جو خوارج ہیں، یہی وجہ ہے کہ باب الایمان میں امام بخاری نے بہت زیادہ اسٹریس کیا ہے ایمان کی وضاحت کرنا، کہ ایمان جو ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ضائع ہو جائے. ایک دانہ برابر بھی ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، اور وہ ایک نہ ایک دن انسان کو جہنم سے نکالنے والی چیز ہے. تو ہم کوئی نہیں ہوتے جو ہم فتوے لگائیں دوسروں پر کافر ہونے کا. اور تو انشاءاللہ یہ سارا معاملہ تھا. آئی ہوپ کہ حدیث آپ لوگوں کے لیے سمجھ میں آئی.